اب ہمارے ساتھ ابھی بیرسٹر سیف صاحب بھی موجود ہیں تاکہ ہم ذرا اس حوالے سے ہی بات کریں، اور ایک اور بڑی خبر بھی آ جائیے جو کہ اپنی نوعیت کی ایک غیر معمولی خبر بھی ہے، جو کہ یہ ہے کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ نے اپنے وزیر اعلیٰ کی زیر قیادت ہونے والی صوبائی کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک دوسرے صوبے یا ایک دوسری ٹیریٹری کے پولیس چیف کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی زیر قیادت کابینہ کے اجلاس کے بعد کہ ہم آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے۔ کیوں کٹوائیں گے؟ وہ جو معاملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے جب ڈی چوک آئے تھے، پھر علی امین گنڈاپور صاحب کے پی ہاؤس گئے تھے جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے، تو وہاں پر پولیس آ گئی تھی، ان کے بقول رینجرز آ گئی تھی، تو اس کا وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آئی جی اسلام آباد کو، تو اس پہ بھی بات ہم کرتے ہیں۔ بیرسٹر سیف صاحب السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ پہلے تو سیف صاحب بتائیے گا کہ اس میں پارٹی پالیسی ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیں سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ امریکی صدر ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، امریکہ جانے، ان کے عوام جانے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں ٹرمپ ہمارے ابو ہیں جو ہم ان سے امیدیں لگا کے رکھیں۔ شیخ وقاص صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ لابنگ وغیرہ جو ہو رہی ہے باہر رہنے والے پاکستانی اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم ہر طرح کی مداخلت کے خلاف ہیں۔ آپ نے کہا ہم ٹرمپ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بات کریں گے انسانی حقوق کے حوالے سے، فلاں حوالے سے، تو اس میں کنفیوژن ہے مجھے کہ پارٹی پالیسی اس میں کیا ہے کہ آپ ٹرمپ سے امید رکھتی ہے پارٹی، یا پارٹی کہتی ہے بھائی یہ تو ٹرمپ جانے، امریکی عوام جانے، ہمارا کیا تعلق؟ دیکھیں میرے خیال میں ہم جتنے بھی لوگوں کے بیانات آپ نے ابھی سنائے ہیں یہ بات بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی کنفیوژن کی بات تو نہیں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر منتخب ہوا ہے۔ امریکہ ایک الگ ملک ہے، پاکستان ایک الگ ملک ہے، ہم اپنی ایک آزاد ریاست ہے، امریکہ اپنی ایک ریاست ہے، اور امریکہ کے عوام نے ٹرمپ کو اپنا صدر اپنے لیے منتخب کیا ہے کہ وہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ جہاں تک امریکہ کا پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کا تعلق ہے، وہ یقیناً ہم کسی صورت میں بھی نہیں تسلیم کریں گے، نہ ہی برداشت کریں گے، اور عمران خان صاحب ہی کی اپنی پالیسی ہے کہ انہوں نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر امریکہ کی عملداری کو یا امریکہ کے اثرات کو اپنی پالیسیز پر اور اپنے اقدامات پر ماننے سے انکار کیا تھا، تو وہی پالیسی ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امریکہ میں جو نئی تبدیلی آئی ہے وہ یقیناً پوری دنیا پر کسی نہ کسی طرح سے اپنے اثرات مرتب کرے گی۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک مین کمپوننٹ جو ہے وہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہے، اور وہ اٹھاتے ہیں، چاہے زبانی کلامی اٹھائیں، چاہے اس کے لیے کوئی اس کے پیچھے کوئی عملی اقدامات بھی ہوں یا کوئی سیاسی پس منظر ہو، لیکن بہرحال وہ ایک آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کا فوراً جو آفس ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وہ تمام ممالک کے بارے میں اپنی رپورٹس جاری کرتا ہے، اور اس میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے ان کے کمنٹس ہوتے ہیں، تو یقیناً پاکستان کے بارے میں بھی کریں گے، اور جب پاکستان کے بارے میں کریں گے تو وہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف جو بے بنیاد مقدمات ہیں اور یہ جو ایشوز چل رہے ہیں، قانون کا ایک غیر قانونی استعمال، غیر آئینی اقدامات، یہ ساری چیزیں ان میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، ہر سال یہ ہوتا ہے اور اس مرتبہ بھی ہوگا، اور یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس ملک میں وہ یقیناً بین الاقوامی برادری کے نوٹس میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکی سینٹ میں ایک قرارداد، امریکی کانگریس میں ایک قرارداد بھی پیش ہوئی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے کہ حکومت پاکستان کو ان ایکٹیویٹی سے باز رکھیں؟ میں اس بات کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ وہ استعمال کرے یا نہ کرے، یہ امریکہ کا معاملہ ہے، میں امریکہ سے کوئی درخواست نہیں کر رہا کہ وہ آ کر ہماری مدد کرے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ کا اپنا طرز حکومت ہے، وہ یہ کرتے ہیں، میرے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ بائیڈن انتظامیہ نے کیا تھا یہ؟ جی بائیڈن انتظامیہ نے کیا تھا یہ؟ جو ان کی رپورٹ ہوتی ہے جس کا آپ نے میری گزشتہ اسپیچ سے ایک اقتباس سے بھی پیش کیا ہے، وہ میں اس رپورٹ کی بات کر رہا ہوں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایشو کرتا ہے، وہ ہیومن رائٹس رپورٹ ہوتی ہے، وہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، بائیڈن انتظامیہ کے دور میں بھی ہوا ہے، بالکل وہ ہوتا ہے، وہ تو ایک ان کا ایک جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ تمام دنیا کے بارے میں ایک رپورٹ ایشو کرے۔ اچھا، لیکن سیف صاحب ٹھیک، یہ تو آپ نے اسی بات کے لیے، اب یہ بتائیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ چونکہ ذاتی تعلق بڑا اچھا تھا خان صاحب سے، ان کا وہ پسند بہت کرتے تھے، اس لیے وہ ذرا ایک قدم آگے جا کے ان کی رہائی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دباؤ ڈالیں گے، یہ آپ کے خیال میں بہت دور کی کوڑی ہے یا بالکل ممکن ہے؟ دیکھیں یہ ایک ذاتی نوعیت کا ایک تبصرہ ہوگا، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا ٹرمپ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور آیا ٹرمپ جو ہے وہ ذاتی تعلق کو بنیاد بنا کر کسی امریکہ کی پالیسی
کا اظہار کریں گے یا نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ٹرمپ پہ چھوڑنا چاہیے یا امریکہ پہ چھوڑنا چاہیے. عمران خان صاحب ہو گئے یا کوئی اور سیاسی رہنما، اس کے بارے میں امریکہ کے صدر کا بیان یقیناً ایک بین الاقوامی تناظر میں ایک اہمیت ضرور رکھتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہیں گے یا کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں کیا کہیں گے، لیکن عموماً کہتے ضرور ہیں کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے نیریٹو میں اس قسم کے اقدامات کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں ذرا آپ سے کے بارے میں کہیں گے یا نہیں، دس آئی کانٹ سے. نوٹڈ. ابھی آج یہ تو بیان آیا جس میں ہم نے آپ کو زحمت دی کہ جناب وہ خیبر پختونخوا کا صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور آپ نے طے کیا کہ اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے. یہ کب